مسئلہ چل رہا ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ دے زکوٰۃ بندہ اپنے مکاتب کو اور نہ اپنے مملوک کو، اور اسی طرح نہ دے زکوٰۃ اپنے مدبرین کو اور اپنے اولاد کے امہات اولاد کو۔ مدبر میرے مرنے تو بعد تو آزاد ہے، تو میں ولد ہے بھی بچہ جمے تو وہ لونڈی تو اس آکھے میرا پتر ہے میری تھی ہے، تو یہ بھی حکم ہے مرنے تو بعد ہے وراثت نہیں ہوندی ہے، لونڈی آزاد ہو جاندی ہے۔ ایتھے کیوں ٹھیک نہیں ساریاں تھاواں تے؟ باوجاد میں تملیک کے جی عاقل بالغ نے مالک بن سکتے ہیں، تملیک کیوں نہیں؟ کیونکہ کسب مملوک کا اس کے مالک کا ہوتا ہے، انہاں دا نہیں ہوندا۔ اور سنیں تے والا ہو حق تے باقی رہ گا مکاتب، اور مولا کے لیے حق ہے اپنے مکاتب کے کسب میں، اور مکاتب غلام رہتا ہے جب تک باقی ہو اس پر ایک درہم بھی۔ سنیں تے لہذا گویا اے اپنے آپ نو دے رہا ہے، اے زکوٰۃ وہ مالک بنے ہی نہیں، کیونکہ ادھروں مڑ کے واپس ادھے ہونی ہے۔ اور بسا اوقات وہ مکاتب عاجز آ جاتا ہے تو بس وہ سارا کسب مولا کا ہو جائے گا مفت میں۔ قال فی النہایا، نہایا میں ہے کہ والا ہو جائز ہے مولا کے لیے حق اپنے مکاتب کے کسب میں، کہ مکاتب جو کچھ کما رہے ہیں نا ان دے وچ مولا نو کی ہے۔ ہوں سنیا جی کیویں حق کیویں میں، حتیٰ کہ یہ بات کہ اگر شادی کرے اپنے مکاتب کی لونڈی کے ساتھ تو جائز نہیں، غیر دی لونڈی نال شادی جائز ہے، تے جے مکاتب دی عرشہ وکھری ہووے تے مکاتب نے خریدی لونڈی تے اندا مولا کرنا چاہتا ہے شادی تے نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ حکم نے عرشہ اندی ہے تے اپنی لونڈی نال شادی نہیں ہوندی۔ جیسا کہ اگر شادی کرے اپنی لونڈی سے تو وہ جائز نہیں ہے نا، تو اپنے مکاتب کی لونڈی سے بھی، کیونکہ ان دے بچے نو حق ہے۔ مسئلہ جی نہیں سمجھایا؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ غنی کے مملوک کو، غنی کا مملوک ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ وجہ اس لیے کہ ملک اے جڑا مملوک ہے جیڑی انہوں شے ملنی ہے وہ جانی ہے مالک کو، اس لیے کہ ملک واقعہ ہونی ہے اس کے مولا کے لیے، تو مولا تو غنی ہے تو غنی نو تو زکوٰۃ ہے۔ اور غنی کا مدبر اور غنی کی ام ولد با منزل کن کے، کن آندے نے جڑا پورا غلام جنہوں اجے کچھ بھی نہ بنایا ہوئے ان کی آندے نے کن، اے با منزل کن کے ہیں۔ توجہ کری وما دون الغنا، اور وہ جو سوا ہے کس کے؟ غنی کے، وہ جو سوا ہے غنی کے، اگر ہو وہ مدیون، اگر ہو وہ، اچھا جی اے ان کتابت دی غلطی ہے، انہوں ٹھیک کرو، اے مادون نہیں ہے گا، دال تے نقطہ پاؤ، میرے کو کتابت دی غلطی، مسئلہ ہی سارا الٹ ہویا پہ چنگا بندہ ہے تو یار۔ اچھا جی عبد معزون وہ ہوتا ہے جس کو مولا اجازت دیتا ہے کہ تو کاروبار کر، کی کر؟ نقصانہ دا ذمہ دار آپ ہوندا ہے، مولا نہیں ہوندا۔ نفع ادھے ہونا ہے تو نقصان ہوندے ذمے میں۔ لہن سن، اور غنی کا معزون، غنی کا اور عبد معزون جی انہوں بے زکوٰۃ دینی جائز ہے کہ نہیں؟ کنوں؟ غنی کے عبد معزون، یار کس کو؟ کس کا؟ پوری آنکھ جانا، غنی کے عبد معزون کو ہے یا نہیں؟ سن، اگر ہے وہ عبد معزون مدیون، قرضہ چڑھ گیا ہے اور دین اس کا مستغرق ہے،
اس کے رقبہ کے لیے بھی اور اس کے کسب کے لیے بھی ان دے کول جننے پیسے کمائے نا عبد معزون نے او تے اینو آپ نو بیچیے تے مسے قرضہ پورا ہوندا ہے عبد معزون اگر انج دا ہے تو جائز ہے دینا زکوٰۃ اس کو اندا بھی حنیفہ سمجھ آ گئی جی اس لیے کہ مولا نہیں مالک اب وہ جو اس کے قبضے میں ہے کیونکہ وہ تو انہوں نے جانا ہے جنہوں نے قرضہ دینا ہے لہٰذا یہ پھر یہ مالک مل نہیں آیا ہوں عبد معزون مالک بن گیا ہے اے او والغارمین وچ آ گیا کندے وچ آ گیا اور عندہما جائز نہیں ہے اور بہرحال جب نہ ہو عبد معزون پر قرضہ عبد معزون پر تو نہیں جائز دے زکوٰۃ دینی اس کو بالاجماع کو کھانے چ پئی اور غنی کا مکاتب کون جائز ہے زکوٰۃ دینی اس کو بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفر رقاب کہ گردنیں چھڑاؤ اتھے کوئی قید نہیں بھی غریباں دے جڑے مکاتب نے انہاں دی گردناں چھڑاؤ تے امیراں دیاں نہ چھڑاؤ یہ کوئی وضاحت نہیں مطلق نے لہذا جیڑا بھی مکاتب ہے انہوں زکوٰۃ دینی تاکہ ان دی گردن چھٹے سنے ہی تو غنی کے مکاتب کو کیونکہ وہ خود پہلے مالک بنے گا پھر اس نے مال مولا کو وہ پیسے اپنے بدلے کتابت کے دینے ہیں مسئلہ جی اور نہیں جائز زکوٰۃ دینی غنی کی اولاد کو جب کہ ہو صغیر غنی دے جڑے بچی بچہ چھوٹے نے نابالغ نے انہاں نوں زکوٰۃ دینی اس لیے کہ یہ صغیر شمار ہوتا ہے غنی اپنے باپ کے مال کے سبب سے برخلاف اس صورت کے جب کہ ہو وہ کون بلد غنی کیا ہو کبیر ہو فقیر ہو کبیر ہو فقیر بند کو اپنا کوئی نصاب نہیں بس بے شک جائز ہے زکوٰۃ دینی اس کو جائز ہے یار اس لیے کہ نہیں شمار کیا جاتا کبیر فقیر غنی اپنے باپ کی امیر ہونے کی وجہ سے اگرچہ مسئلہ توجہ نہ سنے جے اگرچہ ہو نفقہ کبیر کا باپ پر بئی طور کہ وہ کبیر اپاہج ہے مسئلہ پلے بننا ہے اگرچہ وہ اپاہج ہے خرچہ اس کا باپ کے ذمہ ہے پھر بھی اس بڑے کو بعض نے کہا ہے سنا جے بھائی ایس اپاہج والے بچ اختلاف جے بعض نے کہا ہے اگر ہو ضامن نپاہج تو جائز ہے زکوٰۃ دینی اس کو اے جدوں اولاد معذور ہوئے نا تے پھر قاضی کو باپ اگر خرچہ نہیں کر رہا تے قاضی کو جا کے وہ دعویٰ کرے جی میرے والد صاحب امیر نے میں معذور ہاں تے میرے تے پیسے نہیں لاندے روٹی نہیں دیندے کپڑے نہیں دیندے جگہ نہیں دیتی تے مرنے تو بعد جداد دا وارث بنے گا ابا مرے گا تے پھر اجے ڈیڈی صاحب آپ ٹپتے پھر دینے تے اے قاضی صاحب جڑا ہے نا وہ آرڈر کرے گا کہ ہونے دا خرچہ نہ دے گا تے وہ مجرم ہے انہوں گرفت ہوے گی انہوں قید کیتا جائے گا ہن سنی بعض نے کہا کہ اگر ہو وہ کبیر اپاہج جائز ہے زکوٰۃ دینی اس کو پہلے سے کہ فرض کیا جائے خرچہ اس کا اس کے باپ پر یہ دینی جائز ہے بالاجماع اور فرض کے بعد اگر قاضی نے فرض کر دیتا ہے جائز ہے عند محمد جائز ہے اس لیے کہ یہ کبیر نہیں ہوا غنی لا یسیرو یہ نام کہ یسیرو جے اس لیے کہ کبیر نہیں ہوا غنی مقدار نفقہ کے ساتھ ادھر روٹی مل دی
اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز، نفقے کے فرض ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی جائز، کیوں کہ ضرورتیں پوریاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح حکم ہے بنت کبیرہ کا، اسی طرح حکم ہے بنت کبیرہ کا کہ بے انہوں زکوٰۃ دے سکتے ہیں جے کر وہ فقیر ہو گئے، جے کر فقیر ہو تے جی ہوندی اماں انہوں 10 تولے سونا دے تا پتر تیرا ہی تے ہونو غنی ہے، ہونو ہاں۔ اور فتاوی میں ہے جب دی زکوٰۃ غنی کی ابنت کبیرہ کو، کس کو؟ کن دی؟ انہوں کسی کی کیتا؟ بعض نے کہا ہے جائز ہے، پیچھے تاکہ نا حاضہ حکموں بے مطلقاً، لیکن فتاوی چ اختلاف ذکر کیتا ہے۔ بعض نے کہا جائز ہے اس لیے کہ وہ نہیں شمار ہوتی غنیہ اپنے باپ یا اپنے زوج کے غنی ہونے کی وجہ سے، اور کہا ہے بعض نے نہیں جائز، اور یہی اصح ہے۔ اور بہرحال غنی کا باپ کون؟ پس جائز ہے زکوٰۃ دینی غنی کے باپ کو جب وہ فقیر ہو، جب وہ پتر نے محنت مزدوری کر کے اپنے پیسے ٹھیک کما لینے، غنی ہو گئے، اب بیری کرما والے سکٹاں دی رہ ساری عمر، سمجھے جی، انہوں زکوٰۃ دینی جائز۔ سنے ہی اے مطلب۔ اور بہرحال غنی کی زوجہ، یہ مسئلہ پیچھے بھی گزر گیا ہے، غنی کی زوجہ جب نہ ہو اس کے لیے اس کے خاوند پر مہر، بعض نے کہا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور منتقا میں یہ ہے کہ نہ دی جائے گی زکوٰۃ عند ابی یوسف، کنوں؟ غنی دی، اور دی جائے گی عند کرخی میں ہے کہ دونوں کے نزدیک دی جائے گی، دونوں کون؟ یوسف۔ اور فرمائے امام ابو یوسف نے جی وہ نا اندہما، ٹھیک ہے بھئی کرخی میں ہے تو تا اندہما، طرفین کے نزدیک ہے۔ اور قال ابو یوسف رحمہ اللہ، اتنے سے نا تو تا اندہ محمد، بھی شاید کلے امام محمد نے لیکن نہیں طرفین نے۔ اور قال ابو یوسف رحمہ اللہ نہیں زکوٰۃ دی جائے گی، اصح قولہما ہے، کیوں اگر خامن تے مہر کوئی نہیں لے کے کھا پی چکی غریب ہے تینوں دے سکتے۔ اور اگر ہو عورت کے لیے مہر خامن دے اتے یا ان دے کول ہے نہ خامن تے وے پہنچتا ہے وہ 200 درموں کو، 200، اگر وہ ہے خامد موسر کیے بھئی جائز ہے زکوٰۃ دینی، کس کو جائز ہے؟ عورت کے لیے زکوٰۃ لینا، اور دافع کے لیے جائز ہے زکوٰۃ دینا۔ سنے ہی ایشا بس مہر تو نے دینا سی، وہ اتنے تو تصور ہی کونے نے نا، بس 200 درہم دے برابر مہر ہوے گا، کتنا بنے سے 1,40,000، 1,40,000 تو مہر وزیر اعظم دی بیوی نہیں دیندے جو لوگ، وہ باقی کپڑے شپڑے جوتیاں ملاؤ تو پھر بن جاتا، 10-12 لاکھ بھی بن جائے جی۔ اچھا جی، اور اگر ہے خامد موسر جی تے انہیں مہر دینا ہے 200 درہم دے برابر ہے، بس اسی طرح جائز ہے بھی اندہ بھی حنیفہ امام صاحب فرماندے ہیں انہوں بھی انہوں زکوٰۃ دے سکتے، اور اندہما جائز نہیں ہے جے کر ان دے خامد دے ذمہ مہر تے کنا ہے، امام صاحب کی فرمایا انہوں زکوٰۃ عورت نو، صاحبین کی فرماندے ہیں یہ بنا کس پر ہے؟ بنا اس پر ہے کہ مہر جو ذمہ میں ہوتا ہے خامد کے اجے بیوی نو ملیا نہیں، اے ان دے نال بیوی لیسا بے نصاب اندہ ہو، اے بیوی نصاب دی مالک کوئی نہیں، تے اندہ ہما ہوا نصاب صاحبین دے نزدیک نصاب، او تو نصاب ہے یہ بھی گویا اندہ ہے، اے مطلب ہے جی۔ مسئلہ سنیں جے وہ،
اور تمام وہ کہ ہم نے ذکر کیے ہیں مصارف سے او ساتو ان ساریاں دا حکم ان کا برابر ہے کس میں جتھے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور صدقہ فطر میں اور نظر مانے ہوئے صدقوں میں اور کفارے میں اور عشروں میں جتھے زکوٰۃ ٹھیک ہے اتھے یہ بھی سارے جتھے زکوٰۃ ٹھیک نہیں اے مطلب جی مگر جو کنوز اور معادن ہیں خاص کر کے دو چیزاں او معدن یا زمین کھٹی تو تھلوں جناب تانبے دا چشمہ نکل آیا یا تھلوں کو دفینہ نکل آیا کیونکہ خمس ان کا جائز ہے دینا اس کا اپنے والدین کو اور زوج اور زوجہ کو زوج دا نکلا ہے زوجہ نو دے سکتا ہے زوجہ دا نکلا ہے اس لیے کہ جائز ہے یہ کہ روکے کنو کنز اور معدن کو خود آپ بندہ اپنے آپ کے لیے جب کہ 4 حصے 5 اس کے 5 حصے کر کے 4 حصے جو مالک کو ملنے ہیں وہ اس کو کافی نہیں ہے تھوڑے نے تو ہن سارا بھی کر رکھ سکتا ہے ایتھے سمجھ لو بے کنوز تے معدن دا جڑا 5واں حصہ ہے نا وہ خام خواہ دینا فرض نہیں ہے پیچھے بھی گزرے ہے وہ بھی اگر ان دی اپنی ضرورت ہے نا تو جدوں آپ رکھ سکتے ہیں نا تو پس جب جائز ہے اپنے آپ کے لیے تو پھر اس کا غیر بھی اولا ہے اپنے ماں پیو نو دے سکتا ہے بیوی خامند نو دے سکتی ہے خامند اچھا جی مسئلہ فتاوی میں فرمایا ہے کہ رجل اس کا ایک بھائی ہے اس کا رجل امیر ہے تے دوجا بھائی غریب ہے فیصلہ کر دیا قاضی نے اس رجل پر اس کے بھائی کے نفقے کا اور کونی سی پران واقعہ قاضی نے اندہ خرچہ تیرے ذمہ ہی اندہ خرچہ وہ جڑا رجل ہے نا پرا وہ امیر ہے تے پس کپڑے پہنائے اس نے اپنے غریب بھائی کو اور کھانا کھلایا اس کو نیت کرتا رہا اس کے ساتھ زکوٰۃ کی تے آیا زکوٰۃ ہوئی کہ کوئی نہیں اور ویسے پرانو زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے اے بھی زکوٰۃ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ جائز ہے دونوں کاموں میں جڑے انہوں کپڑے لے کے دیتے اے بھی زکوٰۃ ٹھیک نے جڑا کھانا کھلایا لیکن اندہ محمد رحمہ اللہ کپڑوں میں تو زکوٰۃ ٹھیک ہے یہ تو پیسے شمار کرے اور نہیں جائز کھانے کھلانے میں یہ جڑا کھانا کھلایا نہیں زکوٰۃ جائز نہیں یہ زکوٰۃ میں مجرا نہیں ہو سکتا یہ ویسے بھی اصل مسئلہ کیوں ہوتا ہے پھر گل کھل جائے گی دھیان کرے جی اور وہ بندہ اعلیٰ یعول عول اور جڑا کسی دا بوجھ سر تے آ جائے اور وہ بندہ کہ جو ذمہ دار بنیا کسی یتیم کا کسی بھئی ان دا خرچہ میرے ذمہ ہے تے یتیم کا لباس کے ساتھ اور خرچے کے ساتھ جی زکوٰۃ سے او اعلیٰ یعولو یعنی وہ بندہ جس نے کفالت کی یتیم کی کپڑے کے ساتھ اور خرچے کے ساتھ کس سے بھئی یتیم دی کفالت کر رہا ہے لیکن جو کچھ دے رہا ہے انہوں زکوٰۃ شامل کر رہا ہے مثال تو بعد حساب کریں گے کنے بنے پھر اپنے پیسے کا حساب کریں گے جڑا وعدہ گھٹ ہے پھر وہ رمضان نال نبڑ لواں گے جی تو جائز ہے کپڑوں میں تو کپڑوں میں نہ کہ وجہ کیے اس لیے کہ کھانا کھلانے میں تو اباحت ہے انہیں روٹی کھا دی جڑی بچ گئی گھر آ گئی مگر یہ کہ دے اس کے قبضے میں پتر آ روٹی تیری ہو جڑی بچ جائی جو مرضی کر تیری ہون ٹھیک ہے ہون یہ چونکہ مالک بنا دیتا ہے کیونکہ زکوٰۃ وہی تملیک شرط ہے نا دے توفے ہو اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جائز ہے دونوں میں مسئلہ جی رجل نے دی فقیر کو اپنی زکوٰۃ سے یا اپنی زمین کے عشر سے دوجے نو نے وہ مستحق نو کی دیتی انہیں وہ مطلب عشر دیتا یا اپنے فطرانے سے دیا یا
من فطراتی ہی وہ پنجابی کی آدھے نے فطرہ نہیں آدھے یار کی مسئلہ ہی وہ پھر فقیر نے کھلا دی وہ شے موتی کو جنہیں زکات دیتی ہے نا انہیں انہوں کھوا دیتی یا عشر والی شے انہوں کھوا دیتی یا فطرانے دے پیسے دیتے نے کھجورہ انہیں کھواتی تو نہیں جائز یہ نہیں مگر تملیک کے طریقے پر مگر کیونکہ پیچھے پڑھا جے ملک بدلنے نال حکم ملک مگر تملیک کے طریقے پر انہوں کی کرے دے دے تے ہن ٹھیک ہے ہن اور نہیں جائز اباحت کے طریقے پر نہیں جائز بے فقیر جڑا ہے انہوں نے آکھیا میں روٹی آندی ہے نال بہ کے کھا لیں جو نہیں ڈبا چولاں تو پڑھاوے یا تیرا ہی ہوئے پھر ٹھیک ہے اور اسی طرح نہیں جائز غنی اے جنوں جڑی فقیر نو زکات دیتی ہے اے نہیں جائز غنی آخر کے لیے یا ہاشمی کے لیے یا موتی کے باپ کے لیے یا موتی کے بیٹے کے لیے جب ہو علی سبیل الاباحت اور جائز علی سبیل تملیک سنیں فقیر انہاں نو اپنے جڑی زکات فقیر نو ملی انہاں نو کھوانا چاہتا ہے اباحت دے طریقے نال جائز نہیں مالک بنا دے وے تے پھر جائز ہے ہن سنو پس بے شک مسئلہ سنیا جے پس اگر مسئلہ نمبر بالکل ضروری تے نواں نکور پس اگر بدل گیا عین موتعات کا جیڑی انہوں شاید دیتی ہے نا ان دا عین بدل گیا سنیا جے بائیں طور بیچ دیا اس شے کو فقیر نے دوسرے عین کے بدلے اور جی پھر تصویر دسو بائیں طور کے اس نے دی تھیں اس کو زکوٰۃ میں فطرانے میں عشر میں کھجوریں اس نے کھجوریں دے کر کشمش لے لی یا اس نے اس کے کھجوروں کے بدلے گندم لے لی یا جنا چاول لے آیا یا جنا پیزا لے کے آ گیا کی لے کے آ گیا تو جائز ہے ان میں اباحت ہونے اس مالک نو یا ان امیران نو کھوائے بطور اباحت تو کیے کیوں اور بدلنا عین کا مثل بدلنے ملک کے اے کلیے نے بھائی جس طرح ملک بدلنے نال حکم بدلتا ہے نا اسی طرح عین بدل جائے پھر بھی حکم بدلتا ہے پھر بھی حکم بدل جاندہ ہے او قول شیخ رحمہ اللہ کا زکوٰۃ دی جائے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم وہ حضرت علی آپ اور ان کی اولاد حضرت عباس آپ اور ان کی اولاد حضرت جعفر تے حضرت عقیل جو حضرت مولا علی کے بھائی ہیں وہ آپ اور ان کی اولاد اور سرکار کے ایک چچا ہیں حارث بن عبد المطلب ان کی آل ان کی قیامت تک یہ جو لوگ ہیں نا یہ کیا ہیں بنی ہاشم ہیں یہ ہاشم ہیں جو اگلے پاس وضاحت آ رہی ہے ذرا مسئلہ دسنا سی توجہ کرے جی اتنے کاشیت گل لکھی ہے تو میں دسنا پھر اگر ٹک دیں او حضرت دیسی صاحب او بنی ہاشم لکھی اے مشتاقی حشم کولوں حشم آندے نے شے دے نرم نرم ٹکڑے کرنے نہ اے اصل نا انہاں دا اے سرکار دے پردادا جان دا عمر بن عبد مناف نا کیے اے سرکار دے جد نے اے پہلے بندے نے جنہاں نے حرم والیاں واسطے روٹیاں پکا کے تے شوربے وچ ٹکڑے توڑ توڑ کے سرید بنا کے کھواندے سن تے آپ دا لقب بن گیا ہاشم اس وجہ تو آپ نو کی آندے سن نا کیے وہ عبد مناف تے اتی ہوئے نا دادے انہاں دا نا کیے نا عمر مشہور کندے نال نے وہ صرف خوبی جی ایتھوں شروع کرو تسی تے پیچھا لگے آؤ جی یہ اگاں تھلے والیاں ہستیاں تک
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰੀ ਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। جی یہ خاندان رسول ہے جی، یہ خاندان رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ہن سنو، بے ہاشمی کو نہیں دینی، بنی ہاشم کو، بنی ہاشم کو، جی یعنی اجنبی، یعنی غیر ہاشمی نہ زکوٰۃ دے ان کو بالاجماع۔ اس وجہ اجماع ہے کہ غیر ہاشمی کنوں زکوٰۃ دے وے، بالکل ٹھیک نہیں۔ اے بالاجماع۔ کیا جائز ہے یہ کہ دے زکوٰۃ ان کے بعض کو سید ہاشمی پورا کف ہے، کیا آپس وچ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ سننا پہ ہیں، دھیان کرا جب اندہما لا یجوزو وقال ابو یوسف یجوزو وقال یجوزو۔ اچھا جی توجہ، اور بہرحال تطوع اور نفلی صدقے پس جائز ہے خرچ کرنا ان کا بنی ہاشم پر۔ نفلی صدقے انہوں نے دینے، نفلی صدقے وہ ہے نا بھی جدوں کی ہویا بھئی جس لئے دینے نے پیسے نفلی صدقہ بھی وہ جلد دیا ہوں گے تو صدقہ بن جائے گا، تو جے ان جو ہدیہ سمجھ کے دو تا بھی ٹھیک ہے۔ وجہ اس لیے کہ مال جو زکوٰۃ میں استعمال ہے یہ مال مثل پانی کے ہے جو گندا ہو گیا ہے اس فرض کے ساقط کرنے کے ساتھ۔ کیڑا فرض؟ وضو والا۔ زکوٰۃ والا مال تے انج زکوٰۃ والا ان دے وچ گناہ ڈگ پے نے، یاد ہے مسئلہ؟ او وضو والے پانی او مستعمل جو 3 قول نے کہ بے نجس نجاست غلیظہ خفیفہ، آخری قول بے طاہر ہے تے مطاہر نہیں۔ اور تطوع جو ہے وہ بمنزل ٹھنڈک حاصل کرنی پانی کے ساتھ۔ تطوع ایویں میں جویں باب وضو بندے نے نا بھئی وچ ہاتھ پا کے پانی پاک دے ہاتھ ٹھنڈے کیتے نے تے باہر کڈے نے، ہن اس پانی چ کچھ بھی نہیں ڈگا۔ نفلی صدقہ دینا انج تے زکوٰۃ دینی انج جویں وضو کر کے پانی نہیں بچیا ہوندا گناہاں نال بھریا، یہ دینا ہے۔ اس وجہ تو زکوٰۃ انہوں نے نہیں دینی جی۔ اسی طرح جائز ہے خرچ کرنا اوقاف کے صدقے کا بنی ہاشم کی طرف۔ بنی ہاشم کو یہ جو وقف کے صدقے ہیں، وقف کے کسی شیعہ وقف کیتیاں نے ایک ہی نے جائز نے، جب کہ نام لیا ہو بنی ہاشم کا واقف نے وقف میں، بھئی اے زمین وقف کرنے لگا اندے جڑی آمدن ہے نا اور بھی کھا سکتے ہیں، تو بنی ہاشم بھی اگر کوئی ہوئے تو بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو وقف ہے، وقف کا صدقہ یہ غسالہ نہیں ہے، یہ کیونکہ نہیں ساقط کیا گیا اس کے ساتھ فرض۔ اور بہرحال جب نہ نام لے بنی ہاشم کا واقف تو پس ہون بھی وقف دا وقف دے صدقے نے، اس لیے کہ جب نام لیا اس نے بنی ہاشم کا تو ہوگا حکم، یہ حکم کس کا؟ کیوں؟ اس دلالت کے ساتھ کہ جائز ہے واقف کے لیے یہ کہ شرط کر دے اس کو اغنیاء کے لیے، پیچھے بھی آیا ہے بھی اگر انہیں آکھیا ہے میں جڑا وقف کیتا ہے ایک غریب امیر سارے کھا سکتے ہیں تو جائز ہے آیا مثلا۔ پس اسی طرح بنی ہاشم کے لیے بھی جائز ہے قذاف الکرخی۔ بہرحال جب مسئلہ نمبر بہرحال جب مطلق اس نے واقف نے ہو سکے جا زمین وقف یار کھاؤ پیو تو نہیں جائز، اس لیے کہ اب یہ ہو جائے گا صدقہ واجبہ جب مطلق کرے گا تو۔ مسئلہ نمبر 9 اور جائز ہے رکاز اور معدن کے خمس کا صرف کرنا بنی ہاشم کے فقراء پر۔ اے پنجواں حصہ دینے انہوں سنے ہی اے شاباش ہے۔ اور نہیں جائز ان کے لیے نظریں اور نظر منی اور کفارے اور نہ جزا سید اور جڑا شکار ماریا تو اتھے انہیں قربانی دیتی ہے، اس لیے کہ یہ سارے صدقہ
اسی طرح ہے کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف کے ان کے نزدیک بھی یہی ہے. اچھا جی آؤ پیچھے سے نہیں، ان کے نزدیک جائز آپس میں، یہ باقی دوجیاں دی گل ہو رہی ہے. اور نہیں جائز بنی ہاشم کے لیے یہ کہ عامل بنائے جائیں وہ صدقے پر. وہ زکاتاں شکاتاں لینی ہے، پیچھے گزریا مسئلہ. اس لیے کہ یہ جڑی انہاں اتوں لینی ہے زکات، جی اس لیے کہ اگرچہ وہ اجرت ہے من وجہ، یاد آئی، جی پس لیکن وہ صدقہ بھی تو ہے من وجہ، تو اور برابر ہو گیا. حضر میں نہیں منع، اباحت میں نہیں جائز، تو یہاں منع اور اباحت برابر ہو گئے، کیونکہ من وجہ صدقہ تو من وجہ اجرت. تو پس غلبہ دیا جائے گا منع کو، غلبہ دیا جائے گا منع کو. تقوی ایسے وچی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا مگر یہ کہ رزق دے ان کو عمل پر اس کے غیر سے. وہ جڑا حاکم وقت ہے نا، انہاں نو اجرت نہ زکات وچوں نہ دے، کسی ہور مد چوں جڑی دینی جائز ہے ان دے وچوں دے، تے اے کی ہے ہن عامل بن سکتے ہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وہ آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، حضرت علی یری تین بھرا تے تیناں دی اولاد، تے چوتھے حضرت عباس دی اولاد، تے پنجویں حارث بن عبد المطلب دی اولاد. سنی وجہ انہاں نو کیوں بھی اے شان انہاں دی بھی ایک میل کچال انہاں نو نہیں دینی، اس لیے کہ یہ سارے منسوب ہوتے ہیں بنی ہاشم بن عبد مناف کی طرف. تو سوال ہے کہ باقی بھی تو پتر حسن حضرت عبد المطلب دے، انہاں دی اولاد دا کیوں ذکر نہیں؟ ہن سنیں جی، ان کے ساتھ تخصیص کا فائدہ، بے بنی ہاشم صرف یہی مراد نے. اس تخصیص کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جائز ہے دینی زکوٰۃ ان ہاشمیوں کو جو سوا ہیں ان کے بنی ہاشم سے، انہاں نو جیسا کہ ابو لہب کی ذریت اگر ہون او پیچھے مسلمان کوئی ہویا ہوئے تو پھر ان دی جڑی اولاد اگر ٹر رہی ہے شجرہ نسب جس لے جا کے ملے ابو لہب نال، اس ہاشمی نو جیسے وجہ اس لیے کہ انہوں نے نہیں مدد کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اے عظمت انہاں نو ملی ہے، اے رشتہ داری دی عظمت نہیں، اے کرداری عظمت ہے. اے کہ نہ مدد کی تھی سونے دی تو پھر شان مل گئی جی. اچھا جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور بنی ہاشم کے موالی کو بھی زکوٰۃ دینی، یعنی موالی کہتے ہیں جو آزاد کردہ غلام ہے، لیکن اتنے مراد ہے عبیدہم کہ ان کے غلاموں کو، اس لیے کہ ان کے موالی تشرفوا بشرفہم، انہاں دے غلام ہونے دی وجہ تو دوجیاں دے غلاماں کولو عظمت والے ہو گئے، دوجیاں دے عظمت والے ہو گئے. حضرت علی دی اولاد دا غلام ہونا جی یہ اس غلام نالوں عظمت والا ہے جڑے چودھری رہے غلام ہے جی، سمجھ آتی پئی جی. اور بہرحال ان کے مکاتب جو بنی ہاشم کے مکاتب ہیں ان کو زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پس ذکر کیا وجیز میں، ذکر کیا وجیز میں خلاف، اور ظاہر اس سے یہ ہے کہ نہیں جائز، کیونکہ یہ بھی ہوتے جانی. اللہ اکبر، اتنی عظمت. اور مسئلہ نمبر جی، اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے جب دی زکوٰۃ، اور مزکی نے زکوٰۃ دیتی، رجل کو زن کیا اس کو فقیر سمجھ کے، پھر ظاہر ہو گیا کہ وہ تو حضرت علی. ہن کی کرنا ہے؟ ایک مسئلہ، یا اس نے زکوٰۃ دے دی کس کو؟
غیر ہاشمی سمجھ کر، لیکن بعد میں کیا نکلا؟ یا اس نے زکوٰۃ دی مسلمان فقیر سمجھ کر، بعد میں وہ یا سمجھے ہی، یا اس نے زکوٰۃ دی رات کے اندھیرے میں فقیر کو، صبح پتہ لگا یہ ہے تو فقیر سی لیکن میرے ڈیڈی جان نے، یا اس کا بیٹا نکل آیا تو فلا عادت علیہ، اس پر او ہو گئی ہے۔ یہ بھی کدوں ہوئی؟ یہ جب کہ اس نے تحری کی اور زکوٰۃ دی، اور اکثر رائے مزکی کی یہ تھی کہ یہ مصرف ہے، یعنی اپنے والوں نے پوری تسلی کی تھی۔ بہرحال اور دیکھو بتی بال دیو، بہرحال جب شک کیا اس نے بھئی یہ پتہ نہیں مصرف ہے کہ نہیں، اور تحری نہیں کی یا تحری کی اور زکوٰۃ دے دی، اور اس کی اکثر رائے یہ تھی کہ یہ مصرف نہیں ہے، او مصرف صرف یا صرف او ظرف دا سیگا تو نہیں، لا یجزی ہن کافی نہیں ہے، ہن کیونکہ جہاں ذمہ سے کام پورا نہیں کیتا نہیں، مگر جب کہ جان لے کہ وہ فقیر ہے، وہ جنہوں دیتی ہے نا شک پہ گیا یا تاری کی تو تاری بچ عیب نہیں، یہ بندہ امیر ہے، لیکن بعد پتہ لگا بھی کی سی اے ٹھیک ہے بہت بس صحیح ہے، کیونکہ اپنے مقام تے پہنچ گئی جی۔ روایت کی ہے ابن شجاع نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ نہیں جائز، اے جڑی انہیں دیتی ہے زکوٰۃ تحری کر کے بنا جنہیں شک پہ گیا، نہیں جائز اپنے والدین میں اور والد میں اور زوجہ میں، یعنی وہ پیچھے نہیں آئے، اے پچھلا اما ایسا شکا والا نہیں، پچھلا جڑا متن نہیں بھی انہیں بچ بھی وہ ہو رہی ہے تو یادہ کوئی نہیں، لیکن ابن شجاع کی جو روایت ہے نا امام صاحب سے بھی انہیں کدے دے دی تھی کنوں اور ہاتھ دے نیرے بچ کنوں دے بیٹھا تو ایک ہی ہے لا یجوز، دوبارہ دینی پینی۔ اچھا جی، قول ماتن رحمہ اللہ کا او کافر، او یعنی ذمی، یعنی وہ جس کافروں دیتی ہے نا تی آدھا کونی ہے کیڑا کافر؟ بہر الحربی، اگر دیتی ہے تو پتہ لگا ہے حربی کافر ہے تو فلا یجوز، وہ کوئی نہیں ہوئی، دوبارہ دینی پینی ہے۔ سنیں قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے نہیں جائز اور لازم ہے اس پر یادہ۔ اے امام ابو یوسف فرماندے نے ساریاں صورتوں میں زکوٰۃ کو نہیں ہوئی، اس سے کیوں؟ بوجہ ظاہر ہو جانے اس کی خطا کے یقیناً بعد پتہ لگ گیا یہ تو نہیں سن مصرف۔ اور سوال ہے جی انہیں کوشش کی تھی، فرماندے نے واقفیت کا ممکن ہو، واقفیت ممکن ہے ان اشیاء پر، انہوں تے واقفیت پائی جا سکتی ہے، تسلی اور ہو سکتی سی۔ اچھا طرفین دی روایت، طرفین دی دلیل کی ہے کہ بھی ہو گئی ہے، یہ آدھا کوئی نہیں، طرفین کے لیے روایت دلیل توجہ کرے جی، باپ نو دیتا ہے بیٹے نو ساری ہو گئی ہے، طرفین کے لیے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے کہ جناب یزید بن معن نے دیا اپنا صدقہ ایک رجل کو، اور حکم دیا اس کو یہ کہ صدقہ کر دے اس کو، یہ کہ وکیل بنایا میرے زکوٰۃ دے پیسے نہیں بن رہا، پس دے دیا اس رجل نے یزید کے باپ معن کو رات کے وقت، راتی نیرے میں جو پتہ نہ لگے تو انہوں نے بالا دیتے۔ پس جب صبح کی تو دیکھا یزید نے اس صدقے کو معہو فی یدہی، بھی وہ تو پیسے میرے ابے کول نے یا جیڑی بھی شے سی، تو اس کے ابا جی یہ تسی تو نہیں لے سکتے، تسی تو میرے والد ہو۔ پس جھگڑا لے گئے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، سونیا فرمایا اے یزید
تیرے لیے وہ جو تو نے نیت کی، تیری زکوٰۃ ہو گئی، اور تیرے لیے اے مان وہ جو تو نے لیا، تیرے واسطے کھانا حلال۔ تو ظاہر ہے جدوں اعادہ کوئی نہیں نا تو جنہوں نے دیتی ہوں انہوں واسطے کھانا بھی حلال ہے۔ سنے ہی اے جڑی دوجی روایت ہے نا او اتھے او اخرج البخاری او عمان ابن یزید کی بے مان بن یزید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، میں نے، میرے والد نے، میرے جد نے، اور اتھے ہی میری شادی بھی ہوئی، تو پھر میں جھگڑا لے گیا سرکار کے پاس، اور تھا یہ کہ کہتے ہیں کہ میرے والد کانا ابی، جو میرے والد ہیں کون؟ یزید، انہوں نے دنانیر نکالے، صدقہ کیا ان کے ساتھ، انہوں نے وہ رکھے ایک رجل کے پاس مسجد، مسجد ایک بندے نے کہا پیسے کو رکھ لا، جیڑا کو فقیر آوے دے دے، جیڑا کوئی دے دے جی۔ تو یزید کہتا آیا میں تو پس لے لیا میں نے ان کو، پس لایا میں وہ پیسے والد صاحب کے پاس، تو نہ کیا پترا اللہ دی قسم میں تیرا تے ارادہ نہیں سی کیتا، تو پھر سونیا کو جھگڑا لے گئے سی، سونیا فرمایا تیرے لیے ماں نویتا یا یزید، اور تیرے لیے وہ جو تو نے پکڑا ہے یا مان۔ منفرد ہے اس کے ساتھ امام بخاری، اور نہیں نکالی لمان غیر ہی، مطلب کہ اندر اختلاف ہو گیا بے مان بن یزید ہے یا، تو زیادہ تر یزید بن مان دی روایت ہے نا انفی اس نو لیا جی اے طرفین دی دلیل ہے، لہذا بھی اعادہ کو نہیں وہ ہو گئی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا توجہ ہے، اگر دی شخص نے زکوٰۃ ایک شخص کو زن کیا، اس کو کیڑی شے، پھر زہر ہوا کہ تو مینڈائی غلام ہے یا مینڈائی، تو نہیں جائز فی قولہم جمیعا، تنہ دے قول کی مطلب ایک وہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ دونوں غلام اور مکاتب ان کی ملک لأنہما ملکہ فلا یتحقق التملیک لعدم اہلیت الملک، وہ ملک کے اہل نہیں ابھی، لہذا تملیک نہیں پائی گئی تملیک۔ اور اسی طرح جب ہو وہ اس کا مدبر یا ام والدہ جنہوں نے زکوٰۃ دے بیٹھا ہے فقیر سمجھ کے، تو نہیں کافی اس کو اور لازم ہے اس کو اعادہ۔ مسئلہ نمبر جی قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہیں جائز دینی زکوٰۃ اس بندے کو جو مالک ہو نصاب کا، جس مال سے بھی ہو، جڑا بندہ کیے انہوں زکوٰۃ دینی، اے ذرا پتر سمجھا جے ہوں، پیچھے بھی مسئلہ آیا سی ہے، برابر ہے کہ ہو وہ نصاب نامی یا غیر نامی دی مثال دیں دینی، حتیٰ کہ اگر ہو اس کے لیے ایک گھر جس میں وہ سکونت نہیں کرتا، سکونت کسی اور تھا تے کردہ ہے، وہ گھر مساوی ہے 200 درموں کے، تو نہیں جائز زکوٰۃ دینی اس کو۔ اور یہ نصاب معتبر ہے وجوب فطرہ اور اضحیہ میں، پیچھے بھی سر کھپایا سی جی کہ جس تے فطرانہ دینا تے قربانی دینی واجب ہے نا، اس واسطے زکوٰۃ لینی منع ہے۔ فرمایا مرغینانی میں جب کہ ہو اس کے لیے 5 من الابل، ان کو 5 اٹھ نے، قیمت ان کی 200 درموں سے کم ہے، کنا دی؟ ایک مسئلہ لکھو تجیب جا، حلال ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینی، اور واجب ہے اٹھان دی زکوٰۃ ان دے اتے، او سائمہ ہون 5 اوتھے مسئلہ لکھا ہے کہ 5 اونٹ ہیں، ان کی قیمت 200 درموں کے برابر نہیں ہے، کم ہے، تو یہ قیمت کے اعتبار سے نصاب کا مالک نہیں ہے، گنتی کے اعتبار سے ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے، اور اونٹوں کی زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہ اس نے بکری دینی ہے، اور اسی لیے ظاہر ہے یہ بات کہ معتبر نصاب نقد کا ہے، جس مال سے بھی ہو پہنچے نصاب کو اس کی جنس سے یا نہ پہنچے، اس واسطے بعض آکھیا کہ معتبر نصاب کندہ ہے، نقد ہے 200 درم
بشابہ قول شیخ کا الا من یملک نصابن سنیں ہی ات شرط جے اس شرط کے ساتھ کہ وہ نصاب فاضل ہو اس کے حوائج اصلیہ سے. اچھا حوائج اصلیہ ہے بش اس بندے نے مکان بنانا ہے, مکان کو نہیں ہے کول کی بنانا سو مکان بنانا ہے تو پیسے ہیں کول تو وہ مکان ایک نہیں بڑا کوٹھ گزارے جوگا یہ پیسے اس کی حوائج اصلیہ میں شامل ہو گئے لہذا یہ سمجھا جائے گل. جی قول شیخ کا اور جائز ہے دینی زکوٰۃ اس شخص کو جو مالک ہو عقل کا اس سے اگرچہ صحیح مکتسب ہو, اگرچہ جڑا نصاب دا مالک نہیں اگرچہ وہ صحیح کسب کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے اس لیے کہ یہ فقیر ہے. ہاں مگر یہ کہ حرام ہے اس پر سوال کرنا اے مسئلہ علیحدہ ہے جی. سوال کرنا صحت مند واسطے حرام ہے جی. کوئی دے دے تو زکوٰۃ دینی ٹھیک ہے جی. ہائے اور مسئلہ جی اور مکروہ ہے یہ کہ دے ایک فقیر کو 200 درہم پس زیادہ کٹھے اینے نہیں دینے, کٹھے انہوں دے اپنی ضرورت لا لوے پھر انہوں دے کٹھے 200 درہم اور 200 درہمہ تو زیادہ بھی پس اگر دے دیے تو جائز ہے. اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں جائز نہیں. وجہ اس لیے کہ غنا مل گیا ہے ادائیگی کے ساتھ, جو ہی ادائیگی ہوئی تو نال ہی وہ غنی بھی بن گئے کیونکہ انہوں 200 درہم تو چوکھے دے دیتے, دوسرا بندہ غنی بنتا ہے کہ نہیں. تو حاصل ہو گئی ادا الغنی, گویا غنی نو دے دیتے ہیں تو غنی نو تو زکوٰۃ دینی ٹھیک نہیں, اس واسطے کٹ دے دے. اور ہماری دلیل یعنی باقی 3 بزرگاں دی بھئی انہوں ٹھیک ہے, ہماری دلیل کہ توجہ کرو جو ہماری دلیل یہ ہے کہ غنا یہ ادائیگی کا حکم ہے, پہلے ادائیگی ہونی ہے 200 درہمہ دی, پھر اس تو بعد حکم لگنا ہے کہ ہن کی ہو گئے. لہذا فیاقبہ غنی والا حکم ادا تو اس لیے کہ حکم نہیں ہوتا مگر علت کے پورے ہونے کے بعد. علت پوری ہوتی ہے تو پھر معلول آتا ہے وجود میں, لہذا پہلے ادائیگی ہو گئی, لہذا اس وقت فقیر ہے تو جدوں اے بنیا امیر ادو ادائیگی ہو چکی ہے جی. لیکن مکروہ ہے, لیکن چوکھے دینے مکروہ نے تو جائز ہیں باوجہ قرب غنا کے اس سے, کیونکہ دیندیاں نال ہی فٹو بڑکی بن جانے غنی بن جانے. مثال دیندے جی جیسا کہ وہ بندہ جس نے نماز پڑھی تو ان دے نال ہی گندگی پئی ہے, نماز تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے جی, کیونکہ وہ مکروہ ہے. مسئلہ سنا جو نکیو فرماتے ہیں ہشام کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے رجل کے بارے میں جس کے پاس 199 درہم ہیں, اس کو کسی نے 200 درہم زکوٰۃ 2 درہم زکوٰۃ دی تو جائز ہے کہ نہیں. اے مسئلہ پوچھا ایک بندے کو 199 ایک نصاب کاٹے غنی بننے میں تینوں کسے بندے آپ نے فرمایا لے لے ایک اور واپس کر دے ایک لے لے ایک قضا فی الفتاوی. اچھا جی توجہ جی, اے مسئلہ جڑا نے بالکل گھر آ گیا جتے بڑا کم دا مسئلہ انہوں پکاؤ پتر, اور یہ کل اس تے شیخ سارے عمل کر دے جے. اور یہ کل کا کل جب کہ ہو وہ بندہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے غیر مدیون, جنہوں دیتی ہے نا مدفوع ہے, وہ کی ہے قرضہ نہیں دینا, اور اس کے لیے بال بچے چنگے بھلے ٹبر کوئی نہیں, یہ بھی کوئی نہیں. ہوں انہوں جڑا ہے نا یہ نصاب دینا یا نصاب تو چوکھا مکروہ تو جائز ہے. بہرحال جب ہو وہ مدیون, کیا ہو یا اس کے لیے عیال بیوی بچے چھوٹے بڑے سارے, پس کوئی حرج نہیں یہ کہ زکوٰۃ دے اس کو اندازہ اتنا کہ اگر تقسیم کرے اس کو اپنے عیال پر
تو پہنچے ہر ایک کو 200 درموں سے کم. سمجھ آئی جی؟ تو سینوں 10 لاکھ زکات دیتی ہے. 1,40,000 نصاب ہے, 1,35,000 کاٹے, 1,35,000 دینا ہے نا 10 لاکھ, تو 1,35,000 سارا آتا, چوکھا نہیں آتا, تینوں 10 لاکھ زکات دینی ٹھیک ہے. اور ہے وہ کہ کون نہیں, وہ مولوی راما دوان سمجھے ہی بے ان دی کی ہے بے قرضہ ہے, تو قرضہ کروڑ ہے, تو کروڑ زکات ٹھیک ہے, بلکہ 1 کروڑ تے 199 روپیے دینے ٹھیک نے, درم دینے جی, یعنی 1 کروڑ 1,35,000 دینا ٹھیک ہے. کروڑ تو چل گا قرضہ, تے باقی جڑا ہے وہ بھی نصاب تو کاٹے جی. سنیں, اس لیے کہ تصدق اس پر حقیقت میں اور فی المعنی حقیقت میں تصدق ہے اس کی عیال پر, جیسا کہ فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے. ان کو سمجھ آئے جی کہ کوئی نہیں سنیا جی. اور اسی طرح دین میں انہیں قرضہ دینا ہے, کوئی حرج نہیں یہ کہ دے اس کو اندازہ اس کے قرضے کا, اور وہ جو زیادہ ہو اس سے 100 سے کم. تو کہ 1 کروڑ قرضہ دینا ہے, انہوں 1 کروڑ 1,35,000 دے دے وے, یہ ٹھیک ہے. سمجھ گئے جی؟ مسئلہ نمبر 9 جی بالکل گل جڑا جی پیران دے آستانے تے آ گئی. اور اگر دے اپنی زکوٰۃ اس کو جو اس کی خدمت کرتا ہے مفت و مفت اور پورے کرتا ہے, وہ اس کے ہوائج گڈی دھوندا ہے, دروازہ کھولدا ہے تو اتنے بیٹھے نے حضرت, یا زکوٰۃ دی اس کو جس نے خوشخبری دی اس کو کوئی خوشخبری جی, یا زکوٰۃ دی اس کو جس نے اس کو ہدیہ دیا تو یہ بدلے میں اس کو کیا دیتا ہے, ہے وہ مستحق اجازہ کیے اے جائز جی, کیے جائز, مگر یہ کہ نس کرے تعویذ پر تو ٹھیک نہیں. بھی اے میں تینوں خدمت دا عوض دے رہا, تینوں تنخواہ دے رہا, ہن ٹھیک نہیں. اے نہ کرے ویسے دے دے زکوٰۃ تے کیے قضا فی ذاہ صرفی صرفی. کو گل سمجھ آئی جی؟ یا مسئلے سمجھو بلا ہو جے, سننے والا کہے گا بھی پتر تائیں سمجھا رہے میں تھوڑے کر دے مسئلے. اور اگر مسئلہ سنا جی, اور اگر صدقہ کیا اس نے زکوٰۃ کا کس پر, یا انہیں انہوں نے زکوٰۃ دیتی اور قبضہ کیا اس کے لیے اس بچے یا مجنون کے لیے اس کے ولی نے, یا اس نے قبضہ کیا جس پر جو ان کا بوجھ اٹھاتا ہے تو جائز ہے, کیے جائز ہے. اور اگر مطلب وہ انہیں لے لیے تو انہیں تو لانی ہے تو کیے جائز ہے. اور اگر ہو بچہ یاقل تو وہ قبضہ کر سکتا ہے, قبضہ کیا اس نے اپنے لیے تو جائز, بالغ نہیں یاقل 7 سال دا ہو جاتا ہے جب نماز دا حکم ہے, انہوں بچہ یاقل ہے, انہیں آپ زکوٰۃ قبول کی تھی غریب بچے نے تو کیے. اور لقیت یہ جڑا بچہ راہ تو ڈگا گمیا لبا تو کوئی وارث نہیں, انہیں کول رکھ لیا, پتر نہیں وہ بنا سکتا, صرف ان کی حفاظت کرنی ہے. اور لقیت قبض کرے گا اس کے لیے ملتقط, لقیت غریب ہے ان کو زکوٰۃ دینا ہے, تو جن نے وہ بچہ اٹھایا ہے نا یہ زکوٰۃ اینوں دے اندے اتنے لا تے ٹھیک ہے. اور نہ دے زکوٰۃ اپنے مکاتب کو, اور نہ اپنے مملوک کو, اور نہ غنی کے مملوک کو, اور نہ غنی کی اولاد کو جب کہ ہو چھوٹی, اور نہ دے زکوٰۃ بنی ہاشم کو, اور وہ آل علی, آل عباس, آل جعفر, آل عقیل, آل حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اور ان کے موالی کو, ان غلاموں بھی زکوٰۃ نہیں دینی. اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے جب دے زکوٰۃ رجل کو زن کیا اس کو فقیر, پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ وہ غنی ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے یا دی اندھیرے میں فقیر کو, پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس کا باپ ہے
زکوٰۃ دینے والے کا یا اس کا بیٹا ہے تو مسئلہ یہ ہے طرفین کا آپس نہیں اعادہ اس پر. نہیں آدھا اس پر. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام یوسف رحمہ اللہ ابو یوسف لازم ہے اس پر اعادہ. لازم ہے اس پر. مسئلہ جی اور اگر دی زکوٰۃ ایک شخص کو اور اگر دی زکوٰۃ ایک شخص پھر جانی یہ بات کہ وہ اس کا غلام ہے یا مکاتب ہے یعنی یہ بات کہ اس کا غلام تو نہیں جائز سب کے قول میں ہے سب کے قول مسئلہ اور نہیں جائز دینا زکوٰۃ نہیں جائز دینا زکوٰۃ اس شخص کو جو مالک و نصاب کا جس مال سے بھی ہو. ان دے وچ جو روایت آئی مرغی نانی والی اور جائز ہے دینی زکوٰۃ اس شخص کو جو مالک و عقل کا اس سے اگرچہ صحیح مکتسب ہو.